الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم درود شریف کی برکات اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، درود شریف صرف ایک ذات پر بھیجا۔ جو پڑھنا ہے وہ درود پاک ہے، اور جو کرنا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ درود پاک پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی بات وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام درود پاک بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی میرے کریم آقا پر درود پاک بھیجو۔ درود پاک پڑھتے وقت کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، بلکہ عشق و محبت کے ساتھ باوضو ہو کر جب بھی فارغ وقت ہو درود پاک آپ کی زبان پر رہنا چاہیے۔ زبان پر جاری رکھیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو اللہ اور اس کے فرشتے اور انسان یک زبان ہو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی کام درمیان سے شروع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہیں، اللہ تعالیٰ کا محبوب کا نور بھی تب سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کب سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، تو ہمیں بھی اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ درود پاک سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ بلا شبہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی اور پیاری ہستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود شریف کی ضرورت نہیں۔ جو شافعہ محشر ہیں، ان کو امت کے درود کی کیوں ضرورت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ دراصل شکر گزاری کا ایک انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا ہم پر احسان فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام خود تکالیف اٹھا کر ہم تک پہنچایا، تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شکر گزاری کے طور پر اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ایک تو توبہ استغفار، اور ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ درود پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں قبول فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اور سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ پر چلنا ہے۔ یہ وہ واحد وظیفہ ہے جس میں مخلوق کے ساتھ ساتھ خالق بھی شامل ہے۔ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی صورت میں رحمت، برکت اور سلامتی بھیجتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر یہ سب کچھ آپ کی طرف لوٹاتے ہیں، یعنی رحمت، برکت اور سلامتی اپنے بندے کو لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کا پڑھا ہوا درود مجھ پر والدین کے ناموں کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ میں پڑھنے والے کا درود پاک میں خود سنتا ہوں۔
قرآن کریم میں واضح کیا گیا ہے کہ جب تم کسی کو دعا دو تو جو دعا اس نے دی ہو یا ویسی ہی دعا اس کو واپس لوٹاؤ یا اس سے بہتر دعا اس کے حق میں کرو۔ یہ قرآن کریم کی صفت ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے اور تمام امت مصطفیٰ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے جب کوئی امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اور سلام بھیجتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کے قانون کے عین مطابق تجھے جنت کی بشارت ہے درود پاک بھیجنے والے کے لیے کہ جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہتر طریقے سے دعا لوٹا رہے ہیں، اور جس کے لیے دعا گو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں اس کے لیے کوئی خطرہ، ڈر اور خوف نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت اور بخشش ہے، تو درود پاک بخشش کی ضمانت ہے۔ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک کا توحفہ پیش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے سینے میں اترے گی، وہ صفات اتریں گی، وہ کمالات اور خوبیاں آپ کو ملیں گی، وہ حکمت اور دانائیاں آپ کو پہنچیں گی۔ مگر ان تمام خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر ساتھ اور ہر گھڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔